السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک بار پھر سے آسان تفسیر قرآن کی اس چوتھی مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پارہ نمبر 4 کا ہم مختصر اس کی تفسیر، بعض آیتوں کا ترجمہ، بعض آیتوں کا مطلب، کچھ پوائنٹس اور کچھ نکات انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 4 کی جو سب سے پہلی آیت ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ اور وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے مالداروں میں سے مانے جاتے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ مجھے بہت زیادہ، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ تو بہت اچھا ہے، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو اور رشتہ داروں میں بانٹ دو، وہ باغ بہت زیادہ اچھا ہے، اسے اپنے رشتہ داروں میں تم تقسیم کر دو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیا، اور اللہ نے جو یہ آیت کریمہ نازل کی، جو یہ بات بیان کی کہ تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ نیکی سے مراد یہاں اس آیت میں بر سے مراد عمل صالح ہے یا جنت ہے، یعنی تم جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، اللہ کی بات جیسے ہی آئی انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ خبیث ردی چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ پھٹی پرانی نوٹ ہے، کہیں نہیں چل رہی ہے تو مسجد کے غلے میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، مسجد کے جو جھولا چلتا ہے، باکس چلتا ہے، اس میں لے جا کر ہم ڈال دیتے ہیں کہ کہیں نہ چلے لیکن یہاں چل جائے گا۔ ایسا مت کریں، محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ آپ سے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے اچھا مال، بہترین مال، طیب مال، محبوب مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس میں بھی فائدہ اس کا نہیں ہے، اس کی تو پوری کائنات ہے، پوری دنیا اس کی ہے، اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جنت اگر چاہیے تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزوں میں سے بعض چیزیں خرچ کرتے رہو، یعنی جنت قربانی مانگتی ہے۔ آپ کو یہ چیز پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے، قربان کر دیتے، اس سے اپنی محبت کے باوجود آپ اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اگر اللہ کے یہاں یہ قبول ہو گیا تو میری یہ قربانی مجھے جنت دلانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 96 97 میں خانہ کعبہ کا مقام بتایا کہ خانہ کعبہ
ان اول بیت وضع للناس، اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، عبادت کے لیے بنائی گئی، ببکہ یعنی وہ خانہ کعبہ ہے، مبارکہ مبارک ہے، وہدی للعالمین اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے، دین کی تبلیغ کا آغاز وہیں سے ہوا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے 13 سال تک اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانے کا کام اسی مکے میں کیا، اور خانہ کعبہ آپ کی دعوت کا مرکز رہا۔ پھر اللہ نے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بہت ساری نشانیاں اس خانہ کعبہ میں، اس کے آس پاس میں مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں پر داخل ہو جائے وہ ہر حساب سے مامون ہوگا، محفوظ ہوگا، اس پر کوئی کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا، وہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے آس پاس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آپ نماز دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ جہاں ہے آپ وہاں دے سکتے ہیں، رمضان کے مہینے کا روزہ جہاں آپ ہیں وہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، تو آپ اپنے علاقے میں حج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو خانہ کعبہ کا سفر کرنا پڑے گا، مکہ جانا پڑے گا، اور جو حج کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، شروط ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ان کا خیال کرتے ہوئے مکمل طور سے آپ کو حج کا عمل وہاں پر انجام دینا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کا مقام بتایا کہ خانہ کعبہ کا اسٹیٹس اللہ کی نظر میں کیا ہے اور وہ کتنی عظیم جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو آیت نمبر 100 اور 101 میں کافروں کی اطاعت سے، کافروں کے دین کو اختیار کرنے سے منع کیا، یعنی اگر آپ جو لوگ دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں، اگر آپ ان کی بات مانیں گے یعنی دین کے معاملے میں، تو وہ آپ کو پھر سے ایمان کے بعد کفر کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ اور اللہ کہتا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کیسے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو اور رسول اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا۔ یاد رکھو وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا یعنی صراط مستقیم پر جو رہے گا، جو اللہ کے دین کو مکمل طور سے تھام لے گا، گویا کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی اور وہ صحیح راستے پر اپنے آپ کو چلانے والا بن جائے گا۔ پھر خاتمہ بالایمان کی فکر کرتے رہو۔ آیت نمبر 102 میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان بہت بڑی دولت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی تیسرے پارے کے اخیر میں بات آئی تھی، آخری آیت تیسرے پارے کے اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر بندہ کفر پر مر جائے اور قیامت کے دن اللہ سے زمین کے برابر سونا دے اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ زمین کے برابر سونا لے لو اور بدلے میں مجھے جہنم سے نجات دے دو، اللہ کہتے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو خیال رکھو، فکر کرتے رہو کہ جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہو، اپنے ایمان سے کمپرومائز مت کریں۔ ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہی آپ کے کام آنے والا ہے، ایمان ہی آپ کا بیڑا پار کرنے والا ہے، ایمان ہی آپ کو جنت دلانے والا ہے۔ اس ایمان کی فکر کریں، اس ایمان کو چیک کرتے رہیں، اس ایمان پر شیطان کو ڈاکہ ڈالنے مت دے، اس ایمان میں کفر کو مت ملائیں، ایمان کو نفاق کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شیطان کے ساتھ مکس مت کرے، اس لیے کہ شرک پر مر جانے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس سے ایمان کی دولت ہے، اللہ آپ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے ایمان والوں کے حق میں، اور معراج کے موقع سے تحفے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی تھی، فرمایا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کو بخش دوں گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اور شرک اس دنیا کا سب سے گندا کام ہے، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایمان کے راستے پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ پھر
خیر امت کی صفات اللہ نے ذکر کی، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 103 میں، 104 میں، 106 میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت اللہ نے بتائی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندیوں میں مت پڑو۔ یاد کرو کہ کس طریقے سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، آپس میں دشمن تھے، لیکن اللہ نے اپنی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یاد رکھو تمہارے درمیان ایک امت ہونی چاہیے جو بھلائی کی جانب حکم دے، برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تفرقہ بازی میں پڑو گے، اختلاف میں پڑو گے تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ کے عذاب کو بھگتنا ہوگا، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اسی طریقے سے لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ نے خیر امت کی صفات ذکر کی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نمبر 1 تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس امت کی سب سے فرسٹ ذمہ داری ہے، سب سے پہلا کام۔ ایمان والے کو اگر کرنا ہے تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی غلط کر رہا، آپ روکیں اس کو، جس بھی طریقے سے آپ روک سکتے ہو اس کو روکیں۔ آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہے، آپ اسی طریقے پر کسی کو بتا دیں۔ کسی کو دیکھیں آپ کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، آپ منع کریں اس کو، بری چیز سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، لہٰذا شیطان والا طریقہ مت اختیار کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ اور یاد رکھیں کہ جو قوم بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو الٹیمیٹم دیا اور کہا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی جانب سے ایسی سزا نازل کر دے گا کہ پھر اس کے بعد تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے اس جرم کی کہ اگر ہم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی یہ کام نہیں کر پاتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے درمیان یہ کام نہیں کر پاتے، مارکیٹ میں اور معاشرے میں باہر جا کر یہ کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھیں، آپ ایمان والے ہیں تو اس ذمہ داری کو آپ کو سمجھنا ہوگا، بھلائی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 113 میں اللہ نے ایک بہت اہم بات کہی۔ اللہ نے کہا کہ اہل حق جو ہوتے ہیں نا، حق پر عمل کرنے والے، حق پر چلنے والے، یہ ہمیشہ سے ہیں، جب سے یہ دنیا ہے تب سے حق والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ نے انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ حق پر تھے، صحیح راستے پر تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا انسان جو ہے نا وہی حق پر تھا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے حق کی شروعات، اس کے ساتھ ساتھ باطل بھی آیا، یعنی شیطان آیا، ابلیس آیا، لیکن حق جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ نے 110 نمبر کی آیت میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور مختلف باتیں بتائیں کہ کافروں کو ان کا مال، ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گئے۔ پھر اس کے تعلق سے اللہ نے مثالیں دی ہیں، اور مثال دینے کے بعد اللہ نے غزوہ احد کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پس منظر میں ایمان والوں کو ایک بہت اہم نصیحت کی ہے جو پوری زندگی یا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ بہت اہم میسج اور پیغام ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ تو ان تمام دشمنوں کی سازشیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہت اہم بات، دو چیز، صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ مشکل پر صبر کرنا صرف ہم جانتے ہیں نا، نہیں، اطاعت پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، کرتے جائیں۔
ہم کسی برائی سے رکے ہوئے ہیں ہمیشہ رکے رہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج رکے ہوئے ہیں کل کر لیں. تو اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے، نافرمانی پر بھی صبر کرنا ہے کہ ہم نافرمانی کا کام نہیں کریں گے، اور آنے والی مشکلات پر بھی صبر کرنا ہے. یہ صبر اگر آپ کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنے کا آپ کے اندر احساس زندہ ہے، تو یاد رکھیں کہ دشمن کتنی بھی پلاننگ کیوں نہ کر لے، کتنی ہی سازشیں کیوں نہ تیار کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مدد سے وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے مثال دی کہ کس طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی مدد کی، فرشتوں کو نازل کیا، اور اللہ ایسے ہی ایمان والوں کی مدد کرتا رہتا ہے. یاد کرو کہ کس طریقے سے تم اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھ رہے تھے، کمزور سمجھ رہے تھے، تم دشمن تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ٹولیوں کے، فرشتوں کی فوج کے ذریعے تمہاری مدد کی. اور وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین ہی مدد کرتا ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا. اور یاد رکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ پر اس کو سزا دیتا ہے. اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. نکتہ یہ ہے آسمان و زمین کا مالک اللہ، گناہ سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا بلکہ علی الاعلان گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کیوں اور کس بنیاد پر معاف کرے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 سے 132 میں، یعنی 3 آیتوں میں سود کھانے سے اللہ نے منع کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود پر سود مت کھاؤ. یعنی سود کا لینا دینا، کاروبار کرنا سب کچھ حرام ہے، لہٰذا اس عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہی دینے والے پر، لکھنے والے، سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی. کہ بہت ڈینجر گناہ، بہت یہ خطرناک گناہ ہے، اور اس کی سزا بہت ہی سخت ہے. لہٰذا اس عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت اگر چاہیے تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، یعنی اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے. پھر آیت نمبر 133 34 35 وغیرہ میں اللہ نے پہلے تو کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، بھاگو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اس کے بعد ان متقیوں کی صفات اللہ نے بتائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. غصے پر کنٹرول کیا کریں، غصہ آئے تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں. والعافین عن الناس، جس پر غصہ آ رہا معاف کر دے اس کو. کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ متقی لوگ وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب ان سے کوئی گناہ، کوئی فحش کام، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اپنے اوپر انہوں نے ظلم کر لیا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون، اور یہ جان بوجھ کر اپنی کیے ہوئے غلط حرکتوں پر یہ ڈٹے نہیں رہتے ہیں جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چل گیا، بتا دیا گیا کہ آپ یہ کام غلط کر رہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. یہی جواب ملتا ہے کہ جاؤ میں کر رہا ہوں نا، تمہیں کیا پڑی ہے. یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے.
یہ ایمان والوں کا وتیرہ، یہ ان کی اسٹائل نہیں ہے کہ انہیں غلطی معلوم ہو جائے پھر بھی اس پر باقی رہیں۔ یہ ایمان والے جیسے ہی غلطی معلوم پڑتی ہے اس سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنتوں کی صورت میں ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا یہ بہت بہترین بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا اے ایمان والو، اگر تم اپنے آپ کو اس زمین پر کمزور سمجھ رہے ہو اور اللہ کی سنت کے مطابق اگر تمہارے پاس حکومت نہیں ہے، تمہارے پاس لیڈری نہیں ہے، یا تمہارے پاس تم کسی اور کے انڈر میں ہو، یعنی کسی اور کی حکومت آ گئی ہے، تو گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، کمزور مت بناؤ اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، کامیابی تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، تم ہی ونر بنے رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ ایمان، پہلے بات آئی نا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان آپ کے پاس ہے تو یہ ایمان آپ کو دنیا میں بھی بلندی دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو بلندی یعنی جنت ملے گی، اور اللہ رب العالمین آپ سے راضی اور خوش ہوگا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد بھی ذکر کیا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور ظاہری طور پر مسلمان یہ جنگ ہار گئے، لیکن اللہ نے یاد دلایا کہ اگر آج تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو یاد کرو غزوہ بدر میں تم نے ان کے بھی 70 مارے تھے، 70 کو قید بھی کیا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام، یہ دن اللہ ان کو لوگوں کے درمیان الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی آج کوئی اوپر کل کوئی اوپر، آج کسی کا عروج کل کسی کا عروج، آج کوئی زوال ہے پذیر ہے، آج کسی کو زوال ملا ہے، کوئی بالکل نیچے ہے تو کل اللہ اٹھا کر اس کو اوپر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، لہٰذا ان چیزوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ نے ایک عقیدے کی بات بیان کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کا وصال ہوا ہے، ان کے لیے انتقال کا لفظ استعمال مت کرو، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے استعمال کیا، اللہ نے کہا ہے، صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو گئی، تو صحابہ جب پریشان ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو کنٹرول کیا۔ کیسے کیا؟ ممبر پر چڑھے، یہی آیت پڑھی، آیت نمبر 144 سورہ آل عمران کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے اور چلے گئے، ان کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر ان کو موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو پلٹ جائے یعنی کفر کی طرف چلا جائے تو وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا نقصان کرے گا۔ یعنی تم اللہ کے لیے اس رسول پر ایمان لائے تھے نا، تو اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تو اللہ آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ تو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، جیسا کہ 23ویں پارے کے 23 نمبر پارہ میں اللہ نے بالکل آخر میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں کو نصیحت کی، پھر وہی غزوہ احد کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف لاحق ہوئی، اور اسی غزوے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ بھی حیران پریشان، اور ایک الگ طرح کا ماحول، ایک الگ طرح کی سچویشن تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہی حالات کو سامنے رکھ کر بہت ساری نصیحتیں ایمان والوں کو کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی خاطر تم ایمان لائے ہو، لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھو اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ
کہ جو لوگ بیٹھے رہے اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا لو قتلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، یعنی ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر نہیں نکلے ہوتے، میدان میں نہیں گئے ہوتے تو مارے نہیں جاتے، موت نہیں آتی۔ موت تو کیسے بھی آ سکتی ہے، موت کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین موت آپ کو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کے سوچ میں مت پڑو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تمہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے یا تمہیں موت آ جائے ایمان کی حالت میں تو اللہ کی مغفرت اور بہت ساری بھلائیاں نیکیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ دنیا کے اندر جمع کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں پریشانی آئے، مشکل آئے تو ہم یہ سوچیں کہ کل تو خوشیاں بھی تھی نا ہماری زندگی میں، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں کہ آج غم ہے تو کل خوشی ضرور آنے والی ہے۔ پھر آیت نمبر 159 میں اللہ نے نرمی اور عمدہ اخلاق کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بہت اہم بات، نرمی اور عمدہ اخلاق، آپ کا اچھا کیریکٹر، آپ کے اچھے مینرز جو کام کر جاتے ہیں وہ اور بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف بیان کی اور تذکرہ کیا کہ یہ جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، یہ کس چیز کا کمال ہے؟ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، عمدہ اخلاق والے ہیں، آپ کی نرمی، آپ کا اخلاق دیکھ کر یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت باتیں کرنے والے یعنی سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ لیکن آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کا اخلاق دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آتے تھے، اور جب قریب آتے تھے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے اوپر ایمان بھی لے آتے تھے۔ لیڈر ایسا ہوتا ہے، نرم، عمدہ اخلاق والا، مینرز والا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو آپ کے پاس رہنے والے لوگ ہیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کیسے شروع میں جب آپ نے دین کا تبلیغ کا آغاز کیا تو صرف 4 لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ جن میں سے 3 مرد، ایک غلام، ایک لڑکا اور ایک آپ کے ساتھی اور ایک آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن 22 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تو صرف اسی اخلاق، نرمی کی بنا پر آپ کے ساتھ اس حج میں موجود صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زائد، 1 لاکھ سے زائد۔ کس بنا پر؟ اسی بنا پر جیسا کہ اللہ نے کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں نا، ان سے اگر کبھی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بلکہ ان کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ بھی کرتے رہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کو کرنے کا مکمل ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پھر وہی جنگ کا منظرنامہ، جنگ کا بیک گراؤنڈ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی حوالے سے بہت ساری باتیں اللہ نے پھر ذکر کی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور پھر اگر اللہ مدد کرے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں خیانت کرے۔ پھر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے آیت نمبر 164 میں مومنوں پر احسان بتلایا کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا نبی اور رسول بنا کر تو تمام مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ کتاب اور قرآن کی باتیں پڑھ کر سناتے تھے، معنی مطلب بتاتے تھے، حکمت کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو گناہوں سے دور کرتے تھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آتے تھے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہیوں میں تھے نا،
اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو آپ سوچیں کہ ہم کس طرح کی گمراہیوں میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن دیا، اور پھر آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں دی جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، اور پھر یہ پیغام ہم تک پہنچا، اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، اور اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 169 سے 171 میں اللہ نے ایک اور ٹاپک ذکر کیا، شہداء کو مردہ مت سمجھو۔ وہ پہلے بات جو پارہ نمبر 2 میں آ چکی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ شہداء کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن کیسے زندہ ہیں یہ ہمیں احساس نہیں ہے، یہ کیونکہ ان کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی، اب برزخ کی زندگی وہ ایک الگ زندگی، اس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تو ہمارا ایمان اس پر مکمل طور سے ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 180 میں بخیلی اور کنجوسی کرنے کا نقصان، اس سے پہلے بھی اللہ نے وہی ساری باتیں بتائی، ایمان والوں کی مدد کرنا، اور اللہ کے ہاں کچھ اصول ہیں کہ کافروں کا اللہ ساتھ نہیں دیتا، یا اگر اللہ رب العالمین کافروں کے اوپر کوئی انعام کرتا ہے تو گویا کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج سدھر جائیں، کل سدھر جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ بخیلی اور کنجوسی کرنے کا کیا نقصان ہے، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بہت برا کر رہے ہیں، خود اپنے لیے برا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا مال، ان کی کنجوسی کا جو مال سینت سینت کر جمع کر کے رکھ رہے ہیں نا، یہ ان کے گلے کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور مال وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کا سارا مال، ساری میراث، ساری وراثت سب اللہ کا ہے، اور اللہ جو تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ تو یہ ان سارے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا نا، انسان پوری زندگی کہتا میرا مال میرا مال، کون سا تیرا مال؟ کون سا تیرا مال؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کا مال وہی ہے، ما اکل فافنا، کھا لیا کھا کر ختم کر دیا، وما لبس فابلا، پہن لیا اچھا اچھا پہن لیا، پہن کر پرانا کر دیا، ختم ہو گیا، اور وَأَعْطَى فَاقْتَنَا، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا تو وہ اسٹور ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے، اور آپ کا یہ مال آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ اچھا اچھا تو پہن لیا، اچھا اچھا کھا لیا، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں دیا بلکہ اسے جمع کرتے رہے، جمع کر کہ میرا مال کم ہو جائے گا دوں گا تو کیا ہوگا؟ یہی مال آپ کے لیے بوجھ بنے گا، اور آپ کے گلے کا طوق بن کر قیامت کے دن آپ کے سامنے اسے ظاہر کیا جائے گا۔ اس لیے بخیلی اور کنجوسی سے کام مت لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 185 میں ذکر کیا موت کے بعد حقیقی کامیابی کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیں اسی پارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات ہے، اور پھر اسی پارے میں ہی اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے تعلق سے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، برزخی زندگی شروع ہوگی، سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو اس قیامت والے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، اچھا تو اچھا برا تو برا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں ڈال دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کو اپنے گلے کا طوق مت بناؤ، اس دنیا کو اپنی محبوبہ مت بناؤ، اس دنیا پر اپنا سب کچھ نچھاور مت کر دو، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اس لیے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی دنیا ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن اس کی آخرت کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 186 میں جان و مال میں آزمائش یہ ضرور ہوگی، لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، جان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے تمہیں بہت ساری پریشانیاں بھی سننی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی، تمہارے اوپر بہت سارے مصائب ان کی طرف سے آئیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے ابتدا میں، اسی پارے میں ابتدا میں، اگر تم نے صبر کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، لا يضركم كيدهم شيئا، تو یہ دشمن اپنی تمام پلاننگ کے باوجود تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر آیت نمبر 188 میں اللہ نے ایک اور بات بیان کی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کام کسی نے کیا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ دیا تو خوش ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ان کی تعریف کی جائے، تمام کاموں پر جن کو انہوں نے خود کیا ہی نہیں ہے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو اس کو کامیابی مت سمجھو، اس کی سزا ملنے والی. ایسا مت کیا کرو، کریڈٹ خود نہ لو. جو کام جس نے کیا اس کا کریڈٹ اس کو دو، جو کام آپ نے کیا اس کا کریڈٹ آپ لیں. پھر آیت نمبر 190 سے 194 میں اللہ نے اولو الالباب یعنی عقل مندوں کی تعریف کی ہے کہ آسمان و زمین میں، اس کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. کون سے عقل مند؟ جو اللہ کو بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اپنے اور کھڑے کھڑے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ان ساری چیزوں کو تو یوں ہی بیکار نہیں بنایا نا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، گویا کہ تو نے اسے ذلیل کر دیا اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. اے اللہ ہم نے سنا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اے اللہ ہمارے اس ایمان کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو ختم کر دے، اور جب ہمارا انتقال ہو تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ تو ہمیں وہ چیز دے دے جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، تو جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو کرتے رہنا چاہیے. پھر سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کامیابی کے چند اہم اصول اللہ نے بیان کی کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے نا تو کیا کرنا ہوگا. 5 چیزیں اللہ نے بیان کی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سب سے پہلے ایمان، اصبروا صبر، 2 ہو گیا. نمبر 3 وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. نمبر 4 ورابطوا، ربط یعنی ایک دوسرے سے جڑے رہو، ہمیشہ تیار رہو اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی. یہ 5 چیزیں، ایمان، صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تیار رہنا، اور اللہ کا تقوی. لعلکم تفلحون، اللہ کہتے ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ کامیابی کی 5 اہم کنجی، کیز آف سکسیس ان دنیا اینڈ آخرہ. بہت اہم چیز اللہ نے بیان کی ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت، آیت نمبر 200 میں. پھر اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے. نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، لیڈیز. عورتوں کے نام پر یہ سورہ ہے، مردوں کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے. یہ بھی عورتوں کی فضیلت کے لیے ایک چیز، ایک دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے یہ بات. اس سورہ کا نام سورۃ النساء کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں عورتوں کے بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہے. پہلی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہ وہ آیت ہے جس کو ہم بار بار جمعہ میں امام صاحب سے، خطیب صاحب سے سنتے رہتے ہیں، اور بھی دیگر تقریر میں، بیان میں سنتے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. کون سا رب؟ بہت سارے رب ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو رب بنا لیا. تو کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا، اور اسی نفس کے ذریعے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے. پھر ان کے ذریعے اللہ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا، اور پھر
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے دنیا میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کا خیال رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں واچ کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم چیز، رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یتیموں کا خیال کرو۔ دوسری وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کو دے دو، یعنی اگر کوئی یتیم تمہاری کفالت میں ہے تو اس کا مال اس کو لوٹا دو، بالغ ہو جائے تو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 3 میں نکاح کا تذکرہ کیا، ایک سے زائد نکاح کی ایک مسلمان مرد کو اجازت ہے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، 4 تک بیک وقت وہ 4 عورتیں اپنی نکاح میں اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے، لیکن کیسے؟ عدل کے ساتھ، تمام بیویوں کے درمیان اسے عدل انصاف کرنا ہے، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، اللہ نے کہا صرف ایک پر اکتفا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایک کے ساتھ انصاف نہیں کرنا ہے، اس ایک کے ساتھ بھی انصاف کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، جو ذمہ داری اس کے تعلق سے شریعت نے آپ کی بتائی ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کے تعلق سے اور بھی کئی باتیں بتائی ہیں۔ یتیموں کے تعلق سے اللہ نے مختلف طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ یتیموں کا خیال رکھو، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو، ان کا مال اپنے مال میں مت ملاؤ، ان کے مال کا حساب الگ رکھو، اپنے مال کا حساب الگ رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ نے مال سے ہی متعلق ایک اہم چیز بیان کی۔ آج ہمارے ہاں وراثت کا مسئلہ بہت گڑبڑ ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین یا دیگر رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، ہر ایک کو اس کا وہ حصہ ملے گا جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے مرد کے تعلق سے جو بات کہی وہی عورت کے تعلق سے، مال چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، بہرحال تقسیم ہوگا، اور مرد کو بھی ملے گا عورت کو بھی ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ جتنا اللہ نے فرض کر دیا۔ کتنا؟ اللہ نے اسی سورہ کی آیت نمبر 11 میں، 12 میں، اور اس کے بعد اس سورہ کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کس کو کتنا کب کیسے ملنے والا ہے۔ تو وراثت کے تعلق سے غافل نہ ہوں، وراثت کو معمولی مت سمجھیں، اپنے علاقوں میں اپنے گھر میں وراثت کے قانون کو نافذ کریں، جس کا جو حصہ ہے وہ دے دیں، مرد کو، عورت کو، لڑکے کو، لڑکی کو، جس کا جو حصہ بن رہا ہے وہ اس کو دے دیں۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 10 میں پھر یتیموں کا تذکرہ کیا اور کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے، کھا جاتے ہیں، وہ در حقیقت مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور بہت جلد ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11، 12، 13، 14 شروع ہوتی ہے۔ 11 اور 12 میں اللہ نے کس کو کتنا ملے گا یہ تذکرہ کیا ہے، جو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ کلاس رکھی جا سکتی ہے، الگ کورس اس کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے الٹیمیٹم دیا، یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی وراثت کا قانون۔ وراثت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے وراثت سے ریلیٹڈ سارے مسائل اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے۔ پھر اس کے بعد کہا یہ اللہ کی لیمیٹیشنز ہیں، بارڈرز ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیمیٹیشنز کو پار کرے گا، اللہ اس کو رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس لیے ہوشیار رہو، غافل مت بنو، وراثت کے تعلق سے اپنے آپ کو بیدار کرو، اور اپنے گھروں میں شریعت کے اس قانون کو نافذ کرو، لاگو کرو، اپلائی کرو۔ پھر آیت نمبر 15 سے 18 میں زمانہ جاہلیت میں زنا کی کیا سزا تھی، کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی زنا کر لیتا تھا تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس کو گھر میں بند کر دیا جاتا تھا،
یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، اس کی موت آ جائے۔ یہ عورتوں کے تعلق سے مسئلہ تھا، واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا واصلا۔ لیکن مردوں کے تعلق سے کیا قانون تھا کہ بس ان کو کوئی تکلیف دے دو، تھوڑی موڑی سزا دے دو، خلاص۔ یہ مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ تھا۔ اسلام آیا، قانون چینج ہوا، شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے پڑیں گے اور اس علاقے سے اسے بھگا دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت نے قانون دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں توبہ کب قبول ہوگی کب نہیں ہوگی۔ توبہ اگر انسان غلطی کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، جلدی توبہ کر لیتا ہے، یا روح نکلنے سے پہلے غرغرے کی حالت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن اگر بالکل نزاع کی حالت ہے، فرشتہ روح قبض کر رہا ہے، اب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں توبہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ فرعون کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے لا ترثوا النساء کرہا، عورتوں کے تعلق سے کچھ مسائل ذکر کیے کہ ان کے ساتھ اچھے سے رہو، اور اگر تمہیں اپنی کسی بیوی میں کوئی خرابی نظر آئے تو جو تمہیں نظر آ رہا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمہیں کوئی بہت بڑا خیر عطا کرے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے مہر کے تعلق سے بات بیان کی کہ جو مہر تم عورتوں کو دے رہے ہو اس کو واپسی کا مطالبہ مت کرو، اس لیے کہ یہ واپس لوگے تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ پھر اللہ نے ایک اہم بات بیان کی کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ نے کسی عورت سے شادی کی، اور پھر جب باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر وہ عورت لڑکے کو پسند آتی تو لوگ شادی کر لیتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، انہو کان فاحشہ، تو بہت غلط بات ہے، وساء سبیلا، بہت بری چیز ہے۔ یعنی باپ کی منکوحہ سے، جو گرچہ آپ کی اصلی ماں نہیں ہے لیکن سوتیلی ماں ہے، اس سے شادی کرنا تو جرم ہے اللہ کی نظر میں، اس سے دور رہو۔ پھر اس پارے کی آخری آیت میں اللہ نے محرم خواتین کی تفصیل ذکر کیا، کون کون سی عورتیں حرام ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، پوری تفصیل اللہ نے ذکر کی ہے۔ اگر کسی کو تفصیل چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ہر ایک رشتہ دار کا نام لے کر بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ اشارہ ہے ہم اور آپ کو قرآن سے جڑنا چاہیے۔ یہاں آپ کو ایک پیغام مل گیا تو ہم اور آپ وہاں پر پوری تفصیل دیکھ لیں، پارہ نمبر 4 کی آخری آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اور پھر اس کے بعد 5ویں پارے کی ابتدا میں بھی اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ تو یہ پارہ نمبر 4 کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔